السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کے چیپٹر 1 کا کوشچن نمبر 4 ہے نظیر پاکستان قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں. یعنی قائد اعظم نے تحریک پاکستان کے جو بانی تھے بنے اور اس تحریک کو پایا تکمیل تک پہنچایا اور پاکستان کے بانی بنے. آپ نے نظیر پاکستان کو کس طرح اپنے الفاظ میں پیش کیا، لوگوں تک نظیر پاکستان کا پیغام کس طرح پہنچایا، وہ کن طریقوں سے، کن مواقع پر، کہاں، کیسے آپ نے اس نظریے کو اجاگر کیا اور کس طرح تحریک پاکستان کو جلا بخشی. تاریخ میں کچھ ایسی شخصیات ملتی ہیں جنہوں نے اقوام کی تقدیر کو ہی بدل کر رکھ دیا. قائد اعظم محمد علی جناح برصغیر کی ان شخصیت میں سے ایک ہیں جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کو تقدیر کو بدل کے رکھ دیا. پہلا پوائنٹ ہے اس کا دو قومی نظریہ اور قائد اعظم. قائد اعظم محمد علی جناح دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے اور وہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو الگ قوم کا درجہ دیتے تھے. آپ نے اس سلسلے فرمایا، قومیں کی جو بھی تعریف کی جائے مسلمان اس تعریف کی روح سے الگ قوم ہیں. وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنی الگ مملکت قائم کریں. مسلمانوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنی روحانی، اخلاقی، تمدنی، اقتصادی اور معاشرتی اور سیاسی زندگی کا مکمل نشوونما کریں اور اس مقصد کے لیے جو طریقہ اپنانا چاہیں وہ اپنائیں. یعنی کہ تحریک پاکستان کی وجہ وہ نظریہ جو نظریہ اسلام تھا، جو نظریہ پاکستان بنا، اس نظریے کی بنیاد بنی دو قومی نظریے کے اوپر. یعنی کہ دو اقوام، ایک وہ جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتی ہے اور دوسری جو کافر ہے. اس نظریے کو لے کر، دو قومی نظریے کو لے کر ہی آگے نظریہ پاکستان وجود میں آیا اور پھر قائد اعظم نے اور دیگر مسلم رہنماؤں نے اس نظریے کو جلا بخشی. اگلا ہے کہ قیادت لاہور 23 مارچ 1940 کو پیش ہوئی، جس میں آپ نے خطبہ صدارت دیتے فرمایا، ہندو اور مسلمان علیحدہ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں جو مختلف عقائد پر قائم ہیں اور مختلف نظریات کی عکاسی کرتے ہیں. یعنی کہ جیسے ہی آپ سے کہا تھا کہ دو قومی نظریہ کیوں جنم لیا، وہ اس لیے جنم لیا کہ یہاں پہ رہنے والے جو مسلمان ہیں وہ دیگر اقوام سے ان کے نظریات مختلف ہیں. یہی بات قائد اعظم نے اپنے خطبہ میں 23 مارچ کو تو خطبہ صدارت دیتے ہوئے سمجھائی کہ کیا وجہ ہے کہ ہم الگ ریاست کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں کے الگ ریاست کا کی ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہیں. تو اس کو انہوں نے پیش کیا کہ انہوں نے کہا کہ لحاظ دونوں قوموں کے ایک لڑی میں پڑھنے کا مقصد برصغیر کی تباہی ہے. یعنی کہ وہ لوگ جن کے نظریات، جن کی سوچ، جن کا عقیدہ، جن کا مذہب الگ ہے، ان کو آپ ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے. اگر آپ ایک ساتھ رکھیں گے تو وہ برصغیر کی تباہی کا باعث بنے گا، جس کے اوپر انگریز حکومت جو ہے، برطانوی حکومت جو ہے وہ غور نہیں کر رہی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ان دونوں قوموں کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے برصغیر تقسیم کا اعلان کریں. تو یہ آپ کا 23 مارچ 1940 کو جو قیادت لاہور تھی اس میں آپ نے خطبہ صدارت دیتے ہوئے فرمایا. پھر اس کے بعد احمد آباد میں خطاب کرتے ہوئے قائد نے فرمایا، پاکستان صدیوں سے موجود رہا ہے، شمال مغربی مسلمانوں کا وطن رہا ہے. ان علاقوں میں مسلمانوں کی آزاد ریاستیں قائم ہونی چاہیے تاکہ وہ اسلامی شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں. صدیوں سے موجود رہا ہے یعنی کہ پاکستان، یعنی کہ اسلامی نظام حیات آج کا نہیں ہے. صدیوں سے جہاں سے مسلمان رہ رہے تھے اور اس سے پہلے جہاں جہاں مسلمان تھے تو نظیر پاکستان اس وقت وجود میں آ گیا تھا. پاکستان بننے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہمیں پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان کے جھگڑوں سے برادر ہو کر سوچنا چاہیے. ہم صرف اور صرف پاکستانی اور ہمارا فرض ہے کہ پاکستانی بن کر زندگی گزاریں. اس کے علاوہ آپ نے اقلیتوں کا مکمل تحفظ دینے اور برابری حقوق دینے کا اعلان کیا. یعنی قائد اعظم نے قومی یکجہتی پر زور دیا کہ آپ قومی یکجہتی کے اوپر، ایک ملت ہونے کے اوپر کسی اور چیز کو کمپرومائز نہ کریں، کسی اور چیز کو اس کے اوپر فوقیت نہ دیں. آپ یہ مت سوچیں کہ آپ کی ذات کیا ہے، آپ کا رتبہ کیا ہے. آپ صرف یہ سوچیں کہ آپ پاکستانی ہیں اور صرف پاکستانی بن کے سوچیں. اور اس کے علاوہ پاکستان میں بسنے والے دیگر مذاہب کو بھی آپ نے وہی تحفظ دیا جو کہ ایک پاکستانی شہری کو حاصل تھا. اس کے بعد 11 اکتوبر 1947 کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے قائد نے فرمایا، ہمارا نصب العین یہ ہے کہ ہم ایک ایسی مملکت تخلیق کریں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں اور ہماری تہذیب و تمدن کی روشنی میں پھلے پھولے، اور جہاں اسلام کے معاشرتی انصاف کے اصولوں کو ابھارنے کا موقع مل سکے. آپ نے ان کو، جو حکومتی افسران تھے، ان کو ان کی ذمہ داری سمجھاتے ہوئے اس بابت تلقین کی کہ ہم ایسی مملکت بنا رہے ہیں جو اسلام کے اصولوں میں، یہاں جہاں پہ بھائی چارہ ہے، مساوات ہے، برابری ہے، عدل و احسان ہے، قانون کی حکمرانی ہے، شہری کے حقوق ہے. آپ
افسران ہونے کی حیثیت سے آپ کا فرض بنتا ہے کہ ان تمام شہریوں جو آپ کے پاس سائل کی صورت میں آتے ہیں ان کا مسائل دور کریں اور ایمانداری سے کام کریں، تب ہی ہم ایک ایسے اسلامی معاشرے کو تشکیل دے سکیں گے۔ اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا، مغرب کے معاشی نظام نے انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے، یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور، مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ یعنی کہ مغرب کا جو بینکاری نظام ہے جو سود کے اوپر ہے وہ، اور اس کے بعد جو مغرب کا بینکاری نظام ہے وہ فرق رکھ کے دیتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ سود جو ہے وہ اس کی بنیاد ہے۔ یہ وجہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ بینکوں سے جو قرض دیتے ہیں وہ بھی ساری عمر اس کو اتارتے رہ جاتے ہیں اس سود کی وجہ سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بینک جو ہے وہ رواداری نہیں برتتا، وہ مساوات کا خیال نہیں رکھتا، وہ صرف فرق رکھتا ہے پیسے والے میں اور بغیر پیسے والے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا معاشی، ایسا اکنامیکل سسٹم، ایسا معاشی نظام جس سے ہر امیر غریب دونوں مفید فائدہ حاصل کر سکے اور کوئی اس نظام کے اندر پھنس کر ساری عمر اس کا نقصان نہ اٹھاتا رہے۔ تو انہوں نے کہا جو ایسا نظام جو اسلام کے اصول تصور، یعنی کہ سود سے پاک ہو، اسلام میں سود حرام ہے، سود سے پاک ہو، اور جس میں صرف سرمایہ کار ہی نہیں، عام آدمی کو بھی سہولتیں موجود ہوں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ ایک چھوٹا سا کویشچن تھا، آپ اس کو یاد کریں اچھی طرح۔ اور ایک بات آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ نے جو قائد اعظم کے ارشادات ہیں ان کو انورٹڈ کاماز میں ایک پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے، پیج کے بیچ میں رکھ کے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے اس کو پیج کے بیچ میں رکھنا ہے اور جو قائد اعظم کے فرمان ہیں ان کو انورٹڈ کاماز میں لکھنا ہے، اور دونوں سائڈوں پہ آپ نے کم سے کم 2 انچ کا مارجن رکھنا ہے تاکہ جو بے شک وہ نیچے تک 3 لائنوں کا 5 بن جائے لیکن وہ ایک سیمیٹری میں آئے۔ آپ نے قائد اعظم کے بارے میں لکھ کر جب ان کا فرمان لکھنے لگے تو پیج کی دونوں سائڈوں سے 2 انچ کا کالم چھوڑ کر، 2 انچ کا فاصلہ چھوڑ کر پیج کے بالکل سینٹر میں اس فرمودات کو لکھیں انورٹڈ کاما میں۔ تو یہ اس کو لکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو کویشچن سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ اس کو اچھی طرح یاد کریں اور یاد کرنے کے بعد لکھیں۔